آپ اقتدار میں ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے اور قانون بنانے کے لیے آپ کے پاس افراد ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے ہم سے بابری مسجد چھینی ہے اب ہندوستان کی تمام مسجدیں چھین لیں۔ کوتاہیوں کو لے کر کے اگر حکومت یہ چاہے کہ ان سے وقف ہی چھین لیا جائے تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ تو ظلم و زیادتی ہے۔ آپ کو اگر مسلمانوں سے ہمدردی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اوقاف کی آمدنی عام مسلمانوں کے لیے استعمال ہو جو نہیں ہو رہی ہے، تو آپ اس کے لیے ایسا طریقہ کار اختیار کیجئے کہ ان زمینوں سے آمدنی ہو، اور ایسا آپ قانون بنائیے کہ یہ آمدنی عام مسلمانوں پر خرچ ہو۔ مدرسے اور مکاتب چھین لے، قبرستان اور درگاہیں چھین لے، امام باڑے اور امام بارگاہ چھین لے، یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین انسانوں کو عطا فرمایا وہ اپنے ان مقبول بندوں کے ذریعے جنہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہمیں جو دین ملا اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور اسلامی احکام اور اصولوں کے مطابق ہم لوگ وقتاً فوقتاً اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہتے ہیں، چاہے زندگی ہو یا موت۔ اور اس دین میں اللہ پاک نے اجتماعیت رکھی۔ نماز آپ کو پڑھنا ہے تو اس کا بہتر طریقہ مسجد میں ہے اور باجماعت ادا کرنا ہے، اور مذاہب میں یہ صورتحال نہیں ملے گی۔ ان کے یہاں پرستش کہو، عبادت کہو، پوجا پاٹ کہو، انفرادی طور پر وہ لوگ کرتے ہیں، اجتماعیت نہیں۔ اجتماعی شکل دینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی ان کی پوجا پاٹ میں اجتماعیت آپ کو دکھے گی نہیں، انفرادیت ہے۔ اجتماعیت باقی رہے اس کے لیے اللہ پاک نے اوقات متعین کیے کہ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب تک، اسی طرح ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کے لیے بھی اوقات مقرر کیے۔ فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ پاک نے نماز وقت مقررہ پر فرض فرمائی۔ ایسا نہیں کہ آدمی جب چاہے جب کر لے، یہ بات نہیں ہے۔ اسے نماز پڑھنا ہے، وقت مقرر ہے، اور اس کی ادائیگی کے لیے طریقہ کار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے اور اپنے ارشادات کے ذریعے امت کو جو پیغام دیا وہ اجتماعیت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فرض ہونے کے بعد، اوقات مقرر ہو جانے کے بعد، مدینہ منورہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا تھا۔ جب نماز ادا کرنی ہوتی تو حضرت بلال مدینہ کی گلیوں میں گھوم کر لوگوں کو آواز دیا کرتے تھے کہ الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ۔ فجر کی نماز میں حضرت بلال نے یہ جملہ کہا تھا الصلاۃ خیر من النوم، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان میں جگہ دی۔ لوگوں کو نماز کی ادائیگی کے لیے جمع کیا جائے اور یہ عبادت اجتماعی طور پر ادا کی جائے کہ ایک امام ہو، باقی سب اس کے مقتدی ہوں، اور مل جل کر کے نماز کا فریضہ انجام دیا جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے، آواز دیتے تھے، جہاں پہلے چلے جاتے تھے وہ لوگ پہلے آ جاتے تھے، اور جہاں حضرت بلال بعد میں پہنچتے تھے وہ لوگ تاخیر سے آتے تھے، اور لوگوں کو انتظار کی مشقت اٹھانی پڑتی تھی۔ اور اگر جلدی جماعت کھڑی ہو جائے
تو جو لوگ بعد میں آتے تھے ان کی جماعت چھوٹ جاتی تھی، بہرحال انتظار کرنا پڑتا تھا۔ صحابہ کرام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں مشورہ فرمایا کہ کیا شکل اختیار کرنی چاہیے کہ بیک وقت لوگوں تک آواز پہنچے اور لوگ جمع ہوں، اکٹھا ہو جائیں تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جا سکے۔ اس زمانے میں جو طریقہ رائج تھا، یہودیوں کے یہاں، عیسائیوں کے یہاں، مجوسیوں کے یہاں، مشرکوں کے یہاں، اس کی مثال دی گئی۔ لوگوں نے رائے دی گھنٹہ بجانا چاہیے، بڑا گھنٹہ، تاکہ پوری بستی میں آواز پہنچے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو مشرکین کا طریقہ ہے۔ کہا کہ سنگ بجانا چاہیے، کہا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ ناقوس بجانا چاہیے، کہا کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آگ جلانا چاہیے، دھواں جائے گا، اٹھے گا تو لوگ دیکھ کر کے آئیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ کوئی ایسی رائے جو اسلامی مزاج سے ہم آہنگ ہو اور کسی اور دوسرے مذہب کے ماننے والوں کا طریقہ نہ ہو، ایسی کوئی رائے سامنے نہیں آ سکی اور اس پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ اب مجلس ختم ہو گئی، لوگ گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عبد ربی انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص ناقوس لے کر کے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ ناقوس فروخت کرو گے؟ تو اس شخص نے خواب میں ہی پوچھا کہ تم ناقوس خرید کے کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ ہم لوگوں کو نماز با جماعت کے لیے اکٹھا کریں گے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں تم کو ناقوس بجانے سے اچھا طریقہ نہ بتاؤں؟ کہا کہ بتاؤ۔ تو اس نے ناقوس رکھ دیا اور سامنے ایک پیلا تھا، اس پر چڑھ گیا اور اپنی انگلی کان میں دے کر کے اس نے اذان کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری اذان، جس میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں تھا۔ اب خواب دیکھا گیا، آنکھ کھلی، وہ شخص فجر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا، بھاگتے ہوئے مسجد نبوی آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویر فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ تم اذان دو۔ وہ اذان دینے لگے تو حضرت عمر فاروق بھی بھاگتے بھاگتے آئے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب بتایا اور اذان کے کلمات سنائے۔ دونوں کا خواب بے عینی ہی ایک جیسا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصویب اور تائید فرمائی اور حکم دیا کہ اب نماز با جماعت کے لیے لوگوں کو اسی طرح اکٹھا کیا جائے گا۔ یہاں سے اذان کی مشروعیت امت کو ملی کہ اب اس طرح اذان دی جائے گی اور لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ روزوں کی فرضیت آئی تو اس کے لیے زمانہ وقت مقرر کیا گیا کہ یہ روزہ رمضان میں فرض ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم آیا، عام مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ بیت المال میں زکوٰۃ جمع کی جائے اور بیت المال کے ذریعے اجتماعی شکل میں امت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے وہ زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے۔ حج کا حکم آیا تو حج کے لیے وقت مقرر کیا گیا، جگہ مقرر کی گئی، طریقہ کار مقرر کیا گیا۔ تو ہماری عبادتوں میں اجتماعیت ہے۔ نماز با جماعت ہم باہر بھی پڑھ سکتے، اس امت کو اللہ نے اس اجازت دی اور پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ مسجد کا مطلب یہ ہے کہ وہ سجدہ گاہ ہے، آپ نماز پڑھنا چاہو، سجدہ کرنا چاہو، کر سکتے ہو۔ پوری روئے زمین کو اس امت کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ پچھلی امتوں کے لیے عبادت کی ادائیگی کے لیے مقامات مقرر تھے۔ یہودیوں کے لیے صومعہ تھا، ایک عبادت گاہ،
عیسائیوں کے لیے گرجا گھر تھا، وہ اس کے باہر عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ اس امت کو اللہ پاک نے پوری دنیا میں جہاں کہیں نماز ادا کرنے پر کسی کو اعتراض نہ ہو اور جس کی ملکیت ہے وہ تمہیں اجازت دے، تم وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہو۔ جنگلات میں، پہاڑوں میں، لوگوں کی خاصگی جگہوں پر، عام شاہراہوں اور راستوں پر نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا خیال رکھا جائے گا کہ لوگوں کو اس پر اعتراض نہ ہو اور اس سلسلے میں رکاوٹیں نہ آئیں، اور جن کی زمینیں ہیں ان سے اجازت لے کر کے کیا جائے۔ اب ضرورت تھی کہ اس فرض کی ادائیگی کے لیے جگہ ہونی چاہیے، تو مسجد بنائی گئی، مسجد بنائی گئی، اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے لیے جگہ وقف کی۔ آپ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں جانے کے بعد سب سے پہلا کام یہی ہوا۔ واقعات آپ بارہا سن چکے کہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر کے جا رہے تھے اور مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے، تو ہر شخص کی خواہش تھی کہ حضور ان کے گھر مہمان بن کر قیام کرے۔ ہر ایک کہتا تھا کہ اللہ کے رسول یہ جان اور یہ مال آپ کا ہے، آپ ہمارے گھر قیام کریں۔ اونٹنی کی رکاب، اونٹنی کی لگام پکڑ کر کے گزارش کرتے تھے تو حضور فرماتے تھے دعہا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، فإنہا مامورۃ من اللہ، یہ من جانب اللہ مامور ہے، اسے جہاں بیٹھنا ہے، مجھے جہاں رہنا ہے، یہ اونٹنی اس جگہ پر جا کر رکے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ اونٹنی چلتے چلتے مدینے کے کنارے اس جگہ پر پہنچی جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ وہاں پر ایک کھجور کا اجڑا ہوا باغ تھا اور اس باغ میں کچھ قبریں تھی، باغ اجڑ چکا تھا۔ یہ اونٹنی جا کر اس جگہ بیٹھ گئی، وہاں پر کسی کا مکان بھی نہیں تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، حضور اترے نہیں، بیٹھے رہے۔ اونٹنی آپ کو لے کر پھر اٹھی، کھڑی ہوئی اور اس نے ایک چکر لگایا، اور اس کے بعد چل کر کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے دروازے پر اونٹنی جا کر بیٹھ گئی۔ حضور نے اسی گھر میں ابو ایوب انصاری کے یہاں مہمان بن کر کے قیام کیا، اور آپ نے معلوم کیا کہ جس جگہ اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ کس کی ملکیت ہے، کس کا باغ ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت ہے، بچے چھوٹے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی باغ کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، باغ اجڑ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس جگہ کو ہم خریدنا چاہتے۔ ان یتیم بچوں کے سرپرستوں کو جب معلوم پڑا تو وہ حضور کی خدمت میں آئے، حاضر ہوئے، اور آ کر کے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ یہ اجڑا ہوا باغ کیوں لینا چاہتے؟ ظاہر بات ہے اگر سرسبز و شاداب ہوتا اور کھجوروں کی پیداوار کا سلسلہ جاری رہتا تو باغ خریدنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ تو اجڑا ہوا باغ، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے، مسجد بنانا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو مسجد بنانا ہے تو یہ جگہ ہم آپ کو مفت میں دیتے، آپ قبول فرما لیں، ہمارے لیے سعادت اور خوشی کی بات ہوگی۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ کس کی ملکیت ہے؟ کہا کہ 2 یتیم بچوں کی ہے۔ فرمایا ان کو بلاؤ۔ یتیم بچوں کو لایا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کو دیکھ کر کے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے بھیجا، میں یتیموں کو ان کا حق دلانے کے لیے آیا ہوں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اس باغ کی قیمت ادا کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باغ کو قیمت دے کر کے خریدا اور حضور کو دے دیا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی ملکیت ہے۔ تو حضور نے اس جگہ کو مسجد کے لیے وقف کیا۔ تو ہمارے یہاں زندگی میں مسجد کی ضرورت ہے، عبادت کی ادائیگی کے لیے، مرنے کے بعد دفن ہونے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے، جسے ہم قبرستان اور درگاہ کہتے ہیں۔
شیعہ حضرات کے لیے امام بارگاہ ہے، بزرگان دین جہاں دفن کیے جاتے ہیں اسے درگاہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے لیے یہ سلسلہ ہے، یتیموں کی تعلیم و پرورش کے لیے یتیم خانے ہیں، مسافروں کے قیام کے لیے مسافر خانے ہیں، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں کہ ملت اسلامیہ میں بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے، آمدنی کے لیے زمینیں وقف کی جاتی ہے۔ تو یہ سلسلہ زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ اوقاف کا مسئلہ کوئی زمانے قریب کی بات نہیں ہے، یہ تو اسی زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور آج تک الحمدللہ یہ سلسلہ ہے اور قیامت تک رہے گا۔ آج بھی لوگ مسجدوں کے لیے جگہ وقف کرتے، ہمارے بچوں کو دینی عصری تعلیم دینی ہو ان کے لیے مدرسے بنائے جاتے ہیں، ان کے لیے اسکول کالجز بنائے جاتے ہیں، جگہ مہیا کی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ زمانے قدیم سے جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان میں 10 لاکھ ایکڑ سے زیادہ جگہ ہیں وہ اوقاف کی جگہ ہے، 10 لاکھ ایکڑ سے زیادہ۔ ظاہر بات ہے انتظامی معاملات میں کوتاہیاں ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ان کوتاہیوں کو لے کر کے اگر حکومت یہ چاہے کہ ان سے وقف ہی چھین لیا جائے تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ تو ظلم و زیادتی ہے۔ آپ اقتدار میں ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے اور قانون بنانے کے لیے آپ کے پاس افراد ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے ہم سے بابری مسجد چھینی ہے اب ہندوستان کی تمام مسجدیں چھین لیں، یتیم خانے چھین لیں، مدرسے اور مکاتب چھین لیں، قبرستان اور درگاہیں چھین لیں، امام باڑے اور امام بارگاہ چھین لے۔ یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے۔ آپ کو اگر مسلمانوں سے ہمدردی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اوقاف کی آمدنی عام مسلمانوں کے لیے استعمال ہو جو نہیں ہو رہی ہے، تو آپ اس کے لیے ایسا طریقہ کار اختیار کیجئے کہ ان زمینوں سے آمدنی ہو، اور ایسا آپ قانون بنائیے کہ یہ آمدنی عام مسلمانوں پر خرچ ہو۔ ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ درگاہوں کے نام پر، مسجدوں کے نام پر بڑی بڑی زمینیں بادشاہوں نے، نوابوں نے اور دیگر لوگوں نے دی ہیں، اور آج جو لوگ اس پر قابض ہیں وہ لوگ یا تو اسے غیر قانونی طریقے سے فروخت کر رہے ہیں یا اس کی آمدنی سے ذاتی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم اس سے انکار نہیں کرتے۔ آج اوقاف کی آمدنی کے ذریعے عام مسلمانوں کی ضروریات کی تکمیل کا کوئی نظم نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے اور ہمیں اس بات کا اعتراف ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اوقاف ہی چھین لیں۔ تو ہمارے یہاں الحمدللہ عبادات کی ادائیگی کے لیے اجتماعیت کو پسند کیا گیا ہے، اور اجتماعی طور پر عبادتوں کی ادائیگی ہو، زندگی اور موت کے بعد تدفین کا مسئلہ ہو تو ہمیں زمینیں چاہیے، مسجد بنانے کے لیے، مدرسہ بنانے کے لیے، مسافر خانہ بنانے کے لیے، مدرسہ اسکول بنانے کے لیے جگہ چاہیے، یتیم خانہ بنانے کے لیے جگہ چاہیے، مر گئے تو مرنے کے بعد دفن ہونے کے لیے جگہ چاہیے۔ اور الحمدللہ ہم اس معاملے میں سرکار کے محتاج نہیں ہیں، سرکار کے محتاج نہیں ہیں۔ لوگوں نے اپنی ذاتی ملکیت مسجد کے لیے، مدرسوں کے لیے، یتیم خانوں کے لیے، مسافر خانوں کے لیے، مدرسوں کے لیے وقف کیا ہے، قبرستان کے لیے وقف کیا ہے۔ سرکار سے ہم نے مدد نہیں لی، ہمارا جو اجتماعی نظام شروع سے چلا آ رہا ہے اسی پر ہم عمل کر رہے ہیں، اور ہماری ضرورتیں الحمدللہ پوری ہو رہی ہے۔ اوقاف کی آمدنی کا اگر کوئی مستحکم نظام بن جائے
تو اس امت کو ہندوستان میں سرکار کی مدد کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اتنی آمدنی ہوگی کہ اس آمدنی سے ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو سکتی۔ سرکار کہتی ہے ہمیں پتہ نہیں کہ اگر اوقاف کی صحیح معنوں میں دیکھا جائے آمدنی تو سالانہ 12,000 کروڑ روپیہ جمع ہوگا، اور ظاہر بات ہے جب اتنی بڑی رقم بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے، محتاجوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، پڑھنے والے بچوں کے لیے، مسافروں کے لیے اگر خرچ کی جائے گی تو بہت بڑی رقم ہے، ہمیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا، ساری ضرورتیں ہماری پوری ہو سکتی ہے، بیماروں کا علاج و معالجہ ہو سکتا ہے، شادی کے وقت غریب لوگوں کی شادی کے لیے رقم مہیا ہو سکتی ہے، غریب بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے خرچ کا انتظام ہو سکتا ہے، کسی سے مانگنے کی اور کہیں سے قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اوقاف کا کوئی نظام نہیں، اس بات کا ہمیں اعتراف ہے۔ 1995 میں حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمت اللہ علیہ نے راجیہ سبھا کے ممبر تھے، پارلیمنٹ میں قانون بنوایا تو وقف 1995 اسی جذبے کے پیش نظر کہ اوقاف کا صحیح استعمال ہو اور اس سے جو آمدنی ہو وہ صحیح جگہ پر خرچ ہو، اس بات کی کوشش کی جاتی رہی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اوقاف پر قابض ہیں اور اس کی آمدنی سے ذاتی فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی ذاتی ملکیت ہے، باپ دادا کی ملکیت ہے، وہ لوگ اس رقم کو ذاتی طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ یہ دقتیں اور پریشانیاں ہیں، لیکن آج حکومت کی نیت خراب ہے اور اس ملک میں نفرت کا جو ماحول بنایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو جس طرح پیچھے کر کے دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ اس ملک کے لیے، اس ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ مسلمان اس ملک میں دوسری سب سے بڑی اکثریت ہے، دوسری سب سے بڑی اکثریت ہے۔ آپ اگر ان کو پچھڑا ہوا بنا کر رکھنا چاہیں گے تو یہ ملک کو کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ ملک کی ترقی کے لیے 1 نمبر پر اگر تم ہو تو 2 نمبر پر ہم ہیں، ہمیں چھوڑ کر کے آپ چاہو گے کہ ملک کو ترقی کر لے تو ایسا ہوگا نہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہم 20 کروڑ ہیں ہندوستان، کچھ لاکھ 2 لاکھ نہیں ہے، 20 کروڑ ہے، اور یہ سرکاری اعداد و شمار ہے۔ اور صحیح اعداد و شمار اگر دیکھا جائے، بتانے والے بتاتے ہیں کہ ہم 1/4 کے قریب ہیں۔ فرقہ پرست تنظیموں میں ایسے تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو اس ملک میں، ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہ انہی کی اپج ہے اور انہی کا دیا ہوا پورا نظام ہے کہ وقف کا ایسا قانون بنایا جائے تاکہ اس ملک میں رہنے والے مسلمان اوقاف سے محروم ہو جائے۔ ہم نے تو کہا بھی نہیں تھا، پارلیمنٹ ہاؤس میں اس ملک کے وزیر قانون نے یہ بات کہی کہ اگر وقف کا مسئلہ رہے گا تو جس جگہ ہم نے پارلیمنٹ بنائی ہے یہ جگہ بھی وقف کی نکلے گی۔ ہم نے تو نہیں کہا تھا، آج جو حکومت میں ہے اور وزیر قانون ہے وہ خود بول رہے، اور اگر آدمی بولا ہے تو کچھ تو ہے۔ دلی میں، ہندوستان میں 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے اور دلی ان کا دارالحکومت رہا ہے۔ قبرستان کے نام سے مسجدوں کے لیے، درگاہوں کے لیے، یتیم خانوں کے لیے، مسافر خانوں کے لیے بہت ساری زمینیں تھی، آج لوگوں نے قبضہ کر لیا، بستی کے بستی آباد ہو گئی۔ اگر پارلیمنٹ بن گیا تو کوئی تعجب کی بات تھوڑی ہے۔
مسلم پرسنل لا بورڈ نے 7 جولائی تک اس بات کا اعلان کیا ہے کہ مختلف طریقوں سے ہم احتجاج کریں گے، اور اس احتجاج کے لیے الگ الگ طور طریقہ قانون کے دائرے میں رہ کر کے اختیار کیا جائے گا۔ ایسا کوئی طریقہ جس سے ٹکراؤ کی شکل بنے یا ایسے حالات بنے کہ لا اینڈ آرڈر متاثر ہو، مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس سے منع کیا۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم جو جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اس مسئلے کو روڈ راستوں پر نہیں لانا چاہتے، ہم قانونی طور پر اور قانون کے دائرے میں رہ کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی فرقہ پرست حکومت کہو، تنظیمیں کہو، وہ چاہتی ہیں کہ ایسے حالات بنے کہ مسلمان وقف کا مسئلہ بھول جائے، دوسرے مسئلوں میں الجھ کر کے رہ جائے۔ ظاہر بات ہے فسادات ہوں گے، کرفیو لگے گا، دکانیں ہماری لوٹیں گی، املاک ہماری جلائی جائیں گی، ہمارے نوجوان گرفتار کیے جائیں گے، اور قانونی ایک لمبی لڑائی ان کی رہائی اور آزادی کے لیے لڑنی پڑے گی۔ اور ایسے حالات نہ آئیں، ہماری یہ کوشش ہے، اور حالات بگڑے دوسروں کی یہ کوشش ہے۔ اس لیے ہم نے یہیں سے یہ اعلان کیا تھا کہ ہمارے اکابرین مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء کے ذمہ داران وقف کے تئیں جو فیصلہ لیں گے اور ہمارے لیے جو گائیڈ لائن جاری کریں گے، ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ ہم اپنی مرضی سے کوئی طور طریقہ اختیار نہیں کریں۔ قانون بنایا گیا ہے، اس قانون کو کیسے رد کیا جائے گا، سپریم کورٹ موجود ہے، اور ہمیں بھروسہ ہے سپریم کورٹ پر کہ حق اور انصاف کے مطابق فیصلہ ہوگا تو فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ ملک کے قانون کو نظر انداز کر کے اگر پارلیمنٹ میں کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو ہمارے لیے سپریم کورٹ ہے، ہم جائیں گے وہاں جا کر کے اپنی بات رکھیں گے، اور قانون کے مطابق اپنا حق لینے کا ہمیں قانون نے حق دیا ہے، ہم اس راستے پر گئے ہیں۔ اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ہمارے ساتھ اس مسئلے کے حل کے لیے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ ہندو برادران وطن کی ایک بڑی تعداد ہے، وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط قانون بنایا گیا ہے اور مسلمانوں سے ان کی وقف کی املاک و جائیداد چھیننے کی ایک سازش ہے، وہ بھی محسوس کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے غیر مسلم بھائیوں نے وقف کے تئیں ہماری حمایت میں بات کی۔ آج سپریم کورٹ میں کتنے غیر مسلم لوگوں نے وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف پٹیشن دائر کی ہے۔ تو انصاف ابھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے، اور ہم مایوس نہیں ہیں۔ انشاءاللہ حق کی جیت ہوگی، اور ظلم و ناانصافی کرنے والوں کا اقتدار لمبا نہیں رہتا۔ الیس الصبح بقریب، دنیا کا ایک نظام ہے، اگر دن ختم ہو کر کے رات آئی ہے تو رات بھی ختم ہوگی اور دن آئے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ رات آ گئی تو اب رات ہی رات رہے گی۔ دنیا کا نظام ہے، تم نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح۔ آج اگر تم صاحب اقتدار ہو تو تمہارا اقتدار ہمیشہ رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے احتجاج کے لیے آج بازو پر کالی فت باندھ کر کے اپنے احتجاج کو درج کرانے کا پیغام دیا تھا، اور مقامی طور پر اس کا اعلان بھی کیا گیا۔ تو ہم کوشش بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ ظاہر بات ہے آج جو انصاف کی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جن کے پاس فیصلہ کرنے کی طاقت ہے، ان کے دل بھی اللہ کے قبضے قدرت میں۔ اللہ پاک جو چاہیں گے وہ ہوگا، اور انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں۔